اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو سب، جو اس ویڈیو پہ آیا سب آنکھیں بند کرے. آپ بھی کرے سسٹر. اور جو اس ٹائم گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور میری ویڈیوز دیکھ رہا ہے وہ ایک ہی آپ ہی ہیں میری معروف. آپ آنکھیں بالکل نہیں بند کرنا کیونکہ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں. آپ آنکھیں بند کر دو. شاباش، ساری بند کرو. کر لی بند. چل یار پاکستانی عوام کیسی ہے نا، جدھر لاؤ ادھر لگ جاندی ہے. میں آنکھیں اکھا بند کرو تساں کر لیاں بے وقوفو. خیر السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں نا سیریس تھی. اپنی آنکھیں بند کرو. ہم آج سے 14 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. جن کی شادی کو 14-15 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، وہاں جاتے ہیں. میں کل کی ویڈیو میں بہت زیادہ تھی میں رات کو بھی میں اسی چیز کو لے کے سوچتی رہی ہوں. اب کوئی کہے کہ تم بھول جاؤ، یہ وہ بھولا نہیں جاتا یار، بھولا نہیں جاتا. یہ بات یہ نہیں ہے کہ میں بڑا پہلے ہسبینڈ کو بڑا یاد کر رہی تھی، ایسی بات نہیں ہے. میرا گھر بار، میرے بچے، میری وہ شادی سب یاد آتا ہے. بار بار اس ڈیورس نامے کو دہرانا پڑھنا سارا آنکھوں میں گونج رہا تھا. تب کہہ رہی تھی کہ آنکھیں بند کرو. تو چلتے ہیں اپنی مہندی پر. میری مہندی کیسے ہوئی تھی میں بتاتی ہوں آپ کو. میری مہندی ایسے ہوئی تھی کہ سن 2006 کی بات آئی ہے. 6 کی نہیں 7 کی سمجھ لیں. 7 میں 5 دن رہ گئے تھے. 12واں مہینے کی 25 تاریخ. ٹھیک ہے. تو میں نے کاٹن کا سوٹ ہوتا تھا اس ٹائم یلو. اور دولنے میک اپ بالکل نہیں کرتی تھی. اچھا اساں تو میک اپ کو نہیں کیتا، لیکن میں دیکھی ہے ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی ہوں 1986-87 کی دلہن. آئے ہائے شدی دوری ہوئی جا رہی ہے، ساتھ چلی جا رہی ہے، ساتھ دوری ہوئی جا رہی ہے. اور گھونگھٹ اتنا لمبا نکالا ہوا کہ اور پیچھے چلے جاؤں نا. اتنی شرم و حیا ہوتی تھی ان بچیوں میں، اتنی شرم و حیا. ہماری ماؤں میں اس کار لو بچیاں. تو پھر جب ہماری باری آئی ہے، جو سن 2002 کی دلہنیں تھیں، 3 کی تھیں، 4 کی تھی، 5 کی، 6 کی تھی، تھوڑی بہت ساڑھے بھی شرم سی میں جی آکھاں دی. تو میں نے کاٹن کا سوٹ پہنا تھا. تو اس ٹائم مہندی پہ دلہنیں بالکل، میں نے اپنی کزنوں کو بچپن میں دیکھا ہے، بالکل تیار نہیں ہوتی تھی وہ دلہنیں. ایک لپسٹک بھی نہیں لگاتی تھی. سچی بات بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو. شاید میری نند کی شادی ہوئی تھی 10 میں. اس نے بھی میک اپ نہیں کیا تھا. ہو سکتا ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو، پہلی نند کی نا. اس نے بھی ذرا سا بھی مہندی پہ میک اپ نہیں کیا تھا. اتنی پیاری لگ رہی تھی. وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اب ہر دلہن ماڑ مہندی پہ بھی میک اپ. بارات پہ میک اپ تو ہوتا ہے نا، ولیمے پہ بھی ہوتا ہے چلو، لیکن مہندی پہ بھی ماڑ. تو ہماری جو بڑی تھی وہ کہتی تھی نہ میک اپ کرنا، روپ نہیں آئے گا. اور میں نے کاٹن کا سوٹ پہنا تھا یلو کلر کا. یہی میرے سسرال والوں نے دیا تھا یلو کلر کا. اور چھوٹا سا اوپر دوپٹہ ایسا کاٹن کا تھا، وہ میں نے پہنا تھا. اور بال سلکی تھے، کٹے ہوئے تھے اور کھلے ہوئے تھے. ان پہ کوئی کیچر نہیں، کنگھی تک نہیں کی. اور سر پہ دوپٹہ لے کے میں بیٹھ کی. ٹھیک ہے. باقی میری کزنیں وزنیں شادی پہ آئی، سارے آئے. وہی چھوٹا سا ڈھولکی تو میرے ابو نہیں بجانے دیتے تھے، نہ گانے چلانے دیتے تھے. لیکن ابو سے چھپ کے ابو لوگوں نے محفل کرائی تھی مسجد میں. یہ ساری میں اب سے شیئر کر رہی ہوں. یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں. پہلی شادی کی بات کر رہی ہوں. ابو لوگ مسجد میں تھے، محفل پہ تھے. ان لوگوں نے، میری کزنوں نے، سب نے پرات لے کے ہلکے پھلکے گانے گائے تھے. پھر مجھے اندر ٹی وی لاؤنج سے چلا کے، تو ٹی وی لاؤنج کے دروازے سے نکال کے، ہمارا گھر اوپر بنا ہوا تھا نا، ٹیرس پہ لے آ کے، تو اس طرف ڈرائنگ روم جو ہوتا ہے، بیٹھک ہوتی ہے، اس میں بیٹھی تھی. مطلب میں نے بیٹھنا تھا، دلہن ہوراں تے اس پاسوں ٹور کے تو لے آ کے. تو میری اردو اور پنجابی ذرا چیک کرنا. اچھا. ٹور کے تو لے آ کے، تو مجھے انہوں نے نا، میں گھونگھٹ ڈال کے کاٹن کے دوپٹے سے، اور ہاتھ پہ گجرا تھا، یعنی یہ مجھے یاد نہیں ہے. پاؤں میں کھسے تھے یا چپل ہی ہوں گے گھر کے، سچی بتاؤں. تو میں ادھر سے چل کے نا تو بیٹھک میں آئی تھی. اور انہوں نے بس ٹپے ٹپے گائے. اور پھر اس کے بعد کیا کیا، ساری رات ہم ساری باتیں کرتی رہی. پھر میری کزن خالہ کی بیٹی جو اب میری بھابھی ہے، اس نے میرے دونوں ہاتھ پاؤں پہ مہندی لگائی تھی. تو پھر بالکل شادی کا بس یہ پتہ تھا کہ اس گھر سے چلی جاؤں گی، اس گھر سے جاؤں گی، اور اچھے کپڑے پہنیں گے، نوے فیشن کریں گے، اور یہ سب پتہ تھا بس. لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ بےزتیاں بھی ہونیاں نے، اگوں مارا شارا بھی پہ جانیاں نے اگوں. اس بعد اور بھی بڑے مسئلے مسائل ہونے. یہ نہیں پتہ ہونا نا بچیاں نو. بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم خوش رہیں گے آگے جا کے. اچھا
پھر اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرا سسرال بڑا ظالم تھا، نہیں، میرا سسرال بہت اچھا تھا، پہلا والا بہت اچھا تھا. مجھے مطلب میں اور میری نند کی عمر ایک ہے. میری نند اس گھر میں سب سے چھوٹی تھی اس ٹائم. وہ بھی ظاہر ہے میں اگر 19 کی تھی تو وہ بھی 19 کی تھی، ایک ہفتے کا فرق تھا ہم دونوں میں. چھوٹی تھی تو اس کی طرح مجھ سے بھی محبت کرتے تھے. میرے جیٹھ اسی طرح جیسے اپنی بہن کے ساتھ کرتے تھے میرے ساتھ بھی کرتے تھے. ہسبینڈ جو تھا میرے بچوں کا باپ وہ سب سے چھوٹا تھا، ٹھیک ہے، باقی 3 بڑے تھے، کرتے تھے. میں یہاں پہ کوئی بھی کسی کی وہ نہیں کر رہی. اچھا، پھر میں اپنی شادی صرف یاد کر رہی ہوں. تو تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا. کیا پتہ میری کوئی بات ان کو پسند نہ آتی ہو اور مجھے ان کی نہیں آتی. بچیوں کی شادی کی جائے نا تو شروع میں یہ مسئلے اگر کوئی بچی دیکھ رہی ہے نا میری یہ ویڈیو، تو میں اپنی بیٹی کو بھی یہی کہوں گی کہ شادی کے شروع کے دن نہیں اچھے ہوتے. اس میں بندے کے گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی تو میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ساس جو ہوتی ہے اس کو آپ کا بیٹھنا اٹھنا نہیں پسند. بیٹھنا اٹھنے کے مراد کام نہیں پسند آتے. ہم لوگ اپنے گھروں میں جتنے کام سیکھ کے جائیں ہماری ساس نے ہمیں نئے طریقے سے سکھانے ہوتے ہیں. ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. جیسے بچی انڈا توڑ رہی ہے نا، یہ اس طرح توڑ رہی ہے، کیا پتہ آپ کے سسرال والے کے نہیں انڈا وہ تھکما کے لے آنا ہے. چمچ اس نے اس طرح رکھی ہے کہ کیا پتہ آپ کے سسرال والے کے چمچ نے موندا مارنا ہے. یہ ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے. سگی حالہ بھی بدل جاتی ہے، یقین کرے ساس بن کر. تو پھر ساس بیچاری سے کیا ہی گلا شکوہ کرنا اور کسی ساس سے. تو خیر وہ میری مہندی تھی. آپ لوگوں کی کیسی مہندی تھی کمنٹ میں بتائیے گا. میری ایسی سادی سی مہندی تھی. تو کاٹن کے کپڑے تھے. اور مزے کی بات ہے کسی نے میری امی بھی بہت زیادہ سادی ہیں. میری امی بھی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اس لیے میں رک رہی ہوں. مجھ سے ایج پوچھ رہی تھی کوئی سسٹر. تو سسٹر میری ایج میں کیوں بتاؤں، دسن لگی سے پر میں نہیں دسنا. عورتوں میں کدے ایج دسی ہے، آپ خود اندازہ لگا لینا. مطلب 40 سے تھوڑی سی اوپر کر لے اور 30 سے نیچے کر لیں. درمیان کوئی درمیانی راہ کاٹ لو آپ ہی ایج کے معاملے. اچھا خیر آگے چلتے ہیں. تو میری امی بھی سادہ تھی. میں نے صبح اٹھ کے نا بندہ وہ جو یلو کپڑے پہنے ہوتے ہیں جب بارات آتی ہے دلہنوں نے پہنے ہوتے ہیں. ویسے آج کل تو لہنگے نے مہندیاں تے دلہناں پاندیاں لہنگے پاندیاں، وہ تو راتی لاش لو کے سو جاندیاں، کوئی اور کپڑے پا لیندیاں. لیکن ساڈی دفعہ کاٹن دے کپڑے سن، سادے بالکل، کوئی لیس بھی نہیں تھی اوپر. بندہ کہ نا کوئی لیس ہوتی ہے، اور وہ بہت پیارے لگتے ہیں سادے سچی. تو وہ میں نے نا اٹھ کے اتار کے تو میں نے گھر کے کپڑے پہن لیے عام سے. تو جب بارات آئی تو مجھے کوئی بیچ میں سے کہتی ہے کہ تم نے وہ پیلے کپڑے کیوں اتارے ہیں. وہ پہنی رکھتی، سب مجھ سے مل رہے تھے تو گلے لگ کے میری جٹھانی سارے. تو نکاح بھی نہیں ہوا تھا میرا، تو سارے ملے. پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتہ اس کے بعد کیا کیا ہونا ہے. پھر ابو میرے پاس آئے اور پتہ نہیں ماموں آئے کاغذ لے کے. اس طرح میں نے سائن کیے، اور سائن کرنے کے بعد زبردستی 2-4 اتھرو سٹے. آ تو نہیں رہا تھا رونا ذرا بھی، یقین کریں. میں آپ کو پتہ ہے